چاہتا ہوں کہ جس روش پہ آپ چل پڑے ہیں یہ روش اچھی نہیں ہے۔ میں نے بہت بڑے عالم دین سے ایک حدیث مبارکہ سنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اپنے ہاں ایک کٹیا رکھی ہوئی تھی، تو اس کے ہاں اکثر مہمان آتے تھے۔ تو اس دن جب مہمان آنے والا تھا تو اس کٹیا نے سوچا کہ آج اس مہمان پہ نہیں بھوکوں گی، لیکن جب وہ مہمان آیا اور واپس گیا تو اس کٹیا نے تو نہیں بھونکا، لیکن اس کٹیا کے پیٹ میں جو بچے تھے وہ چونکتے تھے اور انہوں نے بھونکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آخری امت میں بالکل اسی طرح سفہاء اور جہلاء یہ علماء پر بھونکیں گے، اور آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہی ہیں جن کے سونے پر، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ اپنے ذری کلمات سے آپ کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. محترم علماء کرام، مشائخ اعظام،
عزیز طلبہ اور حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سب یہاں قرآن حکیم بچوں نے حفظ مکمل کیا، ناظرہ مکمل کیا، تو قرآن حکیم کے حوالے سے ہم سب یہاں جمع ہیں، اور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے آج ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں اس نشست کے اندر صرف یہ بات عرض کرنا مقصود تھی کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اور کیوں بھیجا، بس آج کا موضوع صرف اتنا سا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ بھیجا، اور دوسری یہ بات کہ کیوں بھیجا۔ آج وقت کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو یہ دونوں باتیں بہت واضح کر کے سامنے رکھ دیں۔ پہلی بات کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شان کے ساتھ بھیجا کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں بتا دیا، اور وہ خاتم النبیین ہوں گے اور اللہ کے آخری نبی ہوں گے، یہ بات بھی یہود و نصارہ کو پہلے سے معلوم تھی۔ اور پھر گزشتہ انبیاء نے اپنی امت کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک بتا دیا تھا، یہاں تک کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سرزمین میں تشریف لائیں گے یہ تک گزشتہ آسمانی کتابوں کے جاننے والوں کو معلوم تھا۔ کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے یہ بھی گزشتہ انبیاء نے اپنی امتوں کو بتایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی نشانیاں، جسمانی نشانیاں گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مثالیں تورات اور انجیل کے اندر موجود تھیں۔ ان صحابہ کرام کے اعمال کیسے ہوں گے یہ تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں بات موجود تھی۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک کیسا ہوگا یہ تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں باتیں موجود تھی۔ اس شان کے ساتھ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اب یہ جتنے جملے ابھی آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، ایک ایک کی دلیل عرض کرنے لگا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی باتیں اور ان کے اعمال کہ وہ ہوں گے کیسے، یہ تورات اور انجیل میں موجود تھا۔ اس کے لیے سورہ فتح کی آخری آیت شروع میں تلاوت کی، محمد رسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ ہوں گے ان کی کیفیات یہ ہوں گی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے، آپس میں بہت رحم دل ہوں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی شان تورات اور انجیل میں بیان ہوئی تھی. آپ محسوس کریں گے کہ شاید امت مسلمہ میں اس کا الٹ تو نہیں ہو گیا کہ قرآن مجید میں تو اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی یہ خوبی بتائی تھی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے انتہائی سخت، آپس میں رحم دل. کہیں الٹ تو نہیں ہو گیا کہ ساری دوستیاں کافروں کے ساتھ اور آپس میں لڑ رہے ہیں مسلمان. یہ آخری نبی کے امتیوں کی نشانی یہ نہیں ہے. ان کی نشانی تو یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور پھر تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہوں گے، نماز ادا کرتے ہوں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کے نشانات ہوں گے. آگے آیت کا حصہ پڑھیے گا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ ہیں جن کی مثال تورات میں تھی، جن کی مثال انجیل میں تھی. یہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات گزشتہ انبیاء نے آسمانی کتابوں میں بتائی تھی. اور یہ جو سورہ فتح کی آخری آیت ہے یہ شان نبوت میں نازل ہوئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، اور یہ حفاظ اور علماء تو سب جانتے ہیں. آپ حضرات بیٹھ کر آرام سے دیکھیے گا کہ یہ جو سورہ فتح کی آخری آیت ابھی میں نے تلاوت کی، اس پوری آیت میں یہ پورے قرآن مجید کی صرف ایک ایسی آیت ہے، اس کی خصوصیت ہے ایک آیت کی، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ اس میں الف سے لے کر یا تک سارے حروف موجود ہیں. باقی پورے قرآن مجید میں کوئی ایک آیت بھی، حالانکہ طویل ترین آیت علماء جانتے ہیں آیت مداینہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین والی آیت، لیکن اس میں بھی الف سے لے کے یا تک پورے حروف نہیں ہیں. اور جس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی، اس صرف ایک آیت میں الف سے لے کر یا تک سارے حروف موجود ہیں. اب میں ان علماء کی موجودگی میں ان کی اجازت سے جملہ کہنے لگا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ نے سارے حروف استعمال کر دیے. اور پھر یہ بھی عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی گزشتہ انبیاء نے اپنی قوموں کو بتا دیا. اس کے لیے سورہ صف کی آیت تلاوت کرو. دلائل کو ذہن میں رکھیے گا بہت اچھی طرح، اس شان کے ساتھ اللہ نے بھیجا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. سورہ صف کی وہ آیت ذہن میں لائیے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا، تین باتیں کہیں اس آیت کے مطابق. وہ عیسائی تینوں نہیں مانتے، حالانکہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں.
انی رسول اللہ الیکم، لیکن انہوں نے ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، غلطی کی۔ نمبر 2، ومبشرم برسولی، نمبر 2 کہ میں یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو تمہارے سامنے تورات ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی نہیں مانتے تھے۔ تیسری اور آخری بات اس آیت میں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میرے بعد میں خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے، ان کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو معلوم، بچوں کو بھی معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ذاتی نام تھے، ایک محمد اور ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نام رکھا تھا دادا نے، وہ بھی لوگوں نے کہا تھا کیسا نام رکھا ہے عجیب سا، پہلے تو کسی نے نہیں رکھا تھا کہ تعریف کیا ہوا۔ اور احمد نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے رکھا تھا، حضرت آمنہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے، یہ بات بھی بچوں کو معلوم ہے۔ ان کے والد حضرت عبداللہ انتقال کر چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے۔ اور عجیب بات بتاؤں آپ کو، یہ بات بھی یہود و نصارہ کو معلوم تھی کہ آخری نبی جو پیدا ہوں گے وہ یتیم ہوں گے۔ بہت عجیب بات ہے، ابھی اس کی بھی دلیل پیش کرتا ہوں۔ میرے ذہن کے ساتھ ساتھ اپنا ذہن رکھیے گا، کوشش کروں گا آسان کر کے بات سامنے رکھوں۔ یہ یتیم ہونا یہ بھی یہود و نصارہ کو معلوم تھا۔ تو جب حضرت آمنہ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے لگے تو حضرت آمنہ خود بتاتی ہیں کہ مجھے خواب آیا کہ تمہارے ہاں جو بیٹا ہوگا اس کا نام احمد رکھنا۔ اس طرح اللہ نے وہ نام رکھوایا۔ اور ابھی میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو احمد نام آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے بتا دیا تھا۔ میرا خیال ہے باتیں مشکل تو نہیں ہو رہی، آسانی سے سمجھ میں آئیں گی۔ میں چاہتا ہوں نوجوانوں کو، بچوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ۔ اب جو اس وقت عیسوی سال چل رہا ہے وہ ہے 2022۔ عیسوی سال جو چل رہا ہے وہ ہے 2022، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے جو کیلنڈر شروع ہوا تھا وہ 2022 چل رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیلنڈر کے مطابق جو پیدا ہوئے تو وہ اپریل کا مہینہ تھا اور سن 571 عیسوی تھی، یعنی جو اب 2022 ہے اس وقت وہ 571 عیسوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ 571 یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے بعد 570 سال بعد پیدا ہوئے۔ اب بات کو غور سے سمجھیے گا، آسان سی بات ہے۔ سیرت کی ایک بہت بہترین کتاب ہے قاضی سید سلمان منصور پوری کی رحمت للعالمین، علماء جانتے ہیں، 3 جلدوں میں سیرت کی کتاب ہے، خواص کے لیے ہے، علماء کے لیے، عوام کے لیے وہ نہیں ہے۔ اس میں تقابل ادیان کے ساتھ سیرت بیان کی گئی ہے۔ تو وہ اپنی کتاب میں ایک عجیب بات لکھتے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد آئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے 570 سال پہلے احمد نام اپنی قوم کو بتا دیا تھا۔ یہاں تک سب کو سمجھ میں آئے؟ 570 سال پہلے احمد نام آخری نبی کا بتا دیا تھا۔ تو قاضی سید سلمان منصور پوری نے سیرت کی کتاب میں دعویٰ یہ کیا کہ عجیب بات ہے کہ احمد نام قرآن مجید کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے بتا چکے تھے، لیکن 570 سال میں کسی ماں نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا۔ بہت عجیب سی بات ہے تاریخ کی۔ پہلا نام رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد نبی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا،
اور واقعی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سب علماء کو باتیں معلوم الحمدللہ. کس شان کے ساتھ بھیجا. اور میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی نشانیاں تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھی. وہ یتیم پیدا ہوں گے یہ بات بھی معلوم تھی. علماء کو معلوم. آپ حضرات اور بچوں کے لیے واقعہ بتاؤں گا کیونکہ بچے بھی تاکہ سمجھ جائیں کس شان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ کو ایک بحیرہ راہب والا واقعہ پتہ ہوگا. بچوں کو پڑھاتے ہیں ابتدائی درجات میں بچوں کو واقعہ پڑھاتے ہیں بحیرہ راہب والا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں 6-7 سال کی عمر تھی تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر میں جا رہے تھے. تو راستے میں ایک کھجوروں کا باغ تھا تو اس میں ایک راہب رہتا تھا پادری عیسائی بہت بڑا عالم تھا عیسائیت کا. تو وہ اپنے باغ سے باہر نکلا اور باہر نکل کر وہ جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا تو اس کو دیکھنے لگا غور سے. غور سے دیکھتے ہوئے قریب آیا جب وہ قافلہ تو اس نے باقی قافلے کے لوگوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچپن میں ظاہر ابھی نبوت نہیں ملی. وہ تو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی. اب آپ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ بحیرہ راہب نے ابو طالب سے پوچھا چچا سے یہ بچہ کون ہے. اور پھر بعد میں بحیرہ راہب نے بتایا کہ میں نے اس قافلے کو غور سے کیوں دیکھا اور اس بچے کو میں کیوں پہچان رہا ہوں. تو اس بحیرہ راہب نے کہا کہ دراصل جب یہ قافلہ دور سے آ رہا تھا نا تو انتہائی تیز دھوپ تھی لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں جہاں سے یہ قافلہ آ رہا ہے نا وہاں ایک بادل سایہ کیے ہوئے اس قافلے کے اوپر آ رہا ہے. تو میں نے کہا اس میں کوئی خاص ہستی ہے. جب وہ بچے کو دیکھا اس منور چہرے کو دیکھا نورانی چہرے کو دیکھا تو ابو طالب سے پوچھا یہ بچہ کون ہے. ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. ظاہر ہے پرورش بھی کر رہے تھے چچا بھی تھے. کہا میرا بیٹا ہے. بحیرہ راہب کے وہاں الفاظ پڑھیے ذرا. اس بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ اسے تو یتیم ہونا چاہیے. اسے یتیم ہو. آپ الفاظ پڑھیے ذرا. عموماً واقعہ پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ اندر گہرائی میں جو ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے نا اس طرف توجہ دیجیے گا کہ اس بچے کو تو یتیم ہونا چاہیے. تو ابو طالب نے فوراً اقرار کیا اس واقعے میں کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے. اس کے والد بچپن میں انتقال کر گئے تھے. پھر اس بحیرہ راہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک کے بٹن کھلوائے اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت جو ابھرا ہوا سرمئی رنگ کا گوشت تھا اس کو چوما اور کہا کہ آپ ان کو ملک شام نہ لے جائیں. یہودی بھی پہچان جائیں گے ان کو تکلیف پہنچائیں گے. یہ اللہ کے آخری نبی ہے. بچپن کے اندر اس بحیرہ راہب نے پہچانا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی جو نشانی ہے دونوں کندھوں کے درمیان علماء محدثین ماشاءاللہ موجود ہیں. یہ خاتم النبوہ مہر نبوت اس پر پورا امام ترمذی نے باب قائم کیا اور محدثین نے باب قائم کیا کہ دو کندھوں کے درمیان سرمئی رنگ کا ابھرا ہوا گوشت. تو یہ والی مہر نبوت کا تذکرہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے. میں نے کہا جس میں اثر کی نشانیاں تک موجود تھیں. کس شان کے ساتھ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. پھر آپ مختصر طور پر عرض کروں گا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام انہوں نے قبول کیا خود انہوں نے جو اپنے واقعات بتائے بہت طویل واقعات جن سے آپ کو واقعات چاہیے اور تفصیل سے جو میں بتانے لگا ہوں بہت مختصر کر کے وہ شمائل ترمذی کی شرح ہے خصائل نبوی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی. اس خصائل نبوی میں یہ پورا واقعہ لکھا جو میں بتانے لگا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہ فارس کے رہنے والے تھے. ایران کے. ایران کا پرانا نام فارس. زبان بھی فارسی. یہ مجوسی تھے آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے سورج کی پوجا کرنے والے. ظاہر ہے شرکیہ مذہب تھا.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، ذرا آسان کر کے انشاءاللہ تاکہ آپ سمجھے بات کو، اور میرے ذہن کے ساتھ ساتھ اپنا ذہن رکھیے گا تاکہ وہ موضوع سمجھ میں آئے کہ کس شان کے ساتھ آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مجوسی تھا، آتش پرست، لیکن مجھے عیسائیت کا مذہب ملا کہ جس میں ایک خدا کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں اور شرک سے اس وقت بچنے کو کہتے تھے، لہذا میں نے ایمان قبول کر لیا اور میں ایمان لے آیا۔ سلمان فارسی نے عیسائی مذہب قبول کر لیا، یعنی یہ مؤمن ہو گئے۔ کہتے والد نے بہت مارا پیٹا، بڑی لمبی تفصیل۔ وہاں سے پھر وہ ایران چھوڑ کر عراق آ گئے۔ عراق کے میں ایک موصل علاقہ ہے، اس کے اندر آ کر وہ ایک پادری کے پاس رہنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت پہلے کی باتیں ہیں۔ تو ایک پادری کے پاس آ کر رہنے لگے۔ کہنے لگے طویل عرصہ رہا، جب اس کا انتقال ہونے لگا پادری کا، تو میں نے کہا میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا موصل سے آپ نصیبین چلے جائیں، وہاں ایک پادری ہے بہت عیسائیت کا ماہر انجیل کا، وہاں چلے گئے۔ جب وہاں چلے گئے تو کہتے وہ جب مرنے لگا، بہت عرصہ رہا میں اس کے پاس، جب وہ مرنے لگا تو میں پھر اس سے پوچھا میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا ایک اور علاقہ ہے عموریہ، وہاں بہت بڑا پادری ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ وہ عموریہ کے پادری کے پاس چلے گئے۔ اب سوچیے گا وہاں جب رہنے لگے اس کے پاس، جب اس کا انتقال کا وقت ہوا، بیمار ہو گیا بہت زیادہ، تو اب عموریہ کے پادری سے پوچھا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سارا بیان ہے۔ کہتے میں جب اس کے پاس گیا، جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب میں کہاں جاؤں؟ تو عموریہ کے پادری نے سلمان فارسی سے کہا اب کہیں اور کسی پادری کے پاس نہ جاؤ، اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب یہ پادری کہہ رہا ہے سلمان فارسی سے، یہ سلمان فارسی کا پورا بیان ہے، میں نے حوالہ دیا، وہاں دیکھیے پڑھیے، وہاں پہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے حوالے کے ساتھ پورا واقعہ لکھا کہ اس عموریہ کے پادری نے کہا اب کہیں اور نہ جانا، آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ جملہ سمجھ میں آیا؟ یعنی ختم نبوت کے بارے میں، خاتم النبیین کے بارے میں گزشتہ آسمانی کتابوں کے علماء کو یہ بات معلوم تھی، تبھی تو اس نے کہا نا آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا، اب کہیں نہ جاؤ۔ اور پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس عموریہ کے پادری نے کہا کہ میں تمہیں 3 نشانیاں بتاتا ہوں آخری نبی کی، اور اس میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے، کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے۔ دوسری نشانی یہ ہے آخری نبی کی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کو دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں بتائیں اس عموریہ کے آخری پادری نے حضرت سلمان فارسی کو۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں وہاں تھا تو ایک مکے کا قافلہ تاجروں کا بہت بڑا بنو کلب کا وہ آیا، تو میں اس کے ساتھ مکے منتقل ہو گیا۔ اس وقت مکے کا نام تھا بکہ، پرانا نام مکے کا نام با کے ساتھ بکہ، یہ قرآن مجید میں موجود یہ نام، مکے کا پرانا نام۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک، تو مکے کا پرانا نام بکہ۔ تو کہنے میں بکہ آ گیا، بکے میں تھا تو وہاں یثرب، مدینہ منورہ کا پرانا نام، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب، یہ نام بھی قرآن مجید میں موجود۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، تو یثرب یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام۔ تو کہتے ہیں میں بکے میں تھا، مکے میں بنو کلب کے ساتھ آ گیا، تو وہاں مدینہ یعنی یثرب کا ایک تاجروں کا، یہودیوں کا قافلہ بنو قریظہ کا آیا، تو وہ مجھے بنو کلب والوں نے دھوکے سے میرے مال پہ قبضہ کیا اور غلام بنا کر بیچ دیا مجھے بنو قریظہ کے ہاتھ۔ اللہ کا نظام، اللہ کا نظام۔ یہ آگے یثرب میں کہتے ہیں میں وہاں آ کر اس غلام کے طور پر کام کرنے لگے یہودی کے باغ میں۔ کہتے ہیں میں ایک دن، اب یہاں سے شمائل ترمذی کی حدیث شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے وہ خصائل نبوی میں ساری بات مولانا
شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے لکھی. اب آگے شمائل کی روایت شروع ہو رہی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھجوروں کے باغ میں کام کر رہا تھا تو مجھے کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ کر میں کھجوریں اتار رہا تھا تو مجھے پتہ چلا نیچے سے آوازیں آ رہی تھی کچھ لوگوں کی کہ یہاں ایک صاحب تشریف لائے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں. ختم نبوت کو دیکھ کے کہا اس شان کے ساتھ اللہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو کہنے لگے میں نے جب سنا تو وہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں آپ کو معلوم کہ قبا کے علاقے میں اترے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہے آ کر. یہ بالکل ابھی تازہ مدینے میں آئے. تو کہتے میں نے سنا کہ وہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری نبی تشریف لائے, وہ صاحب کہہ رہے ہیں. تو کہنے لگے سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے دل میں فوراً یہ بات آئی کہ کھجوروں والی پتھریلی زمین تو یہ ہے. اب آپ سمجھ رہے ہوں کتنی نشانیاں مل گئیں. ایک کہتے ہیں میں بڑی مشکل سے اس یہودی آقا سے جان چھڑا کر میں وقت نکال کر, وہ بڑی تفصیل ہے اس میں, پٹائی کی اس نے آقا نے نا سلمان فارسی کی کدھر جا رہے ہو کام کرو. لیکن کہتے ہیں میں کسی طرح وقت نکال کے ایک کھجوریں تھال میں رکھ کر میں لے گیا اور جا کر کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ میں آپ کے لیے کھجوریں لے کر آیا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیسی کھجوریں ہیں؟ کہنے کہ یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. اب ذرا ذہن ساتھ ساتھ چلائیے گا. کہنے کہ یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب جامع ترمذی کی حدیث, فرمایا ادفعها فإن لا ناكل الصدقہ, اس کو ہٹا دے ہم صدقہ نہیں کھاتے. کہتے میں واپس آ گیا. کہتے میں اگلے دن پھر کھجوریں رکھ کر تھال میں گیا اور جا کر میں نے کھجوریں رکھی اور کہا یا رسول اللہ اس کو قبول کیجیے. تو فرمایا کیسی ہیں؟ فرمایا کہ عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ سب کھائیں گے. کتنی نشانیاں مل گئیں. اموریہ کے پادری والی 2 نشانیاں مل گئیں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کھجوریں کھانے لگے تو میں گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے مبارک کے بٹن کھولے اور قمیض مبارک کو پیچھے کیا. اور جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ کرتے مبارک کو پیچھے کیا تو وہ مہر نبوت نظر آئی اور میں نے اس کو چوما اور میں نے اسلام قبول کر لیا. دلائل دے رہا تھا اس بات پر کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں علماء کو, ان کے علماء کو یہ بات موجود تھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور وہ اتنا عرصہ فلاں پادری کے پاس رہے, اتنا عرصہ فلاں کے پاس رہے, اتنا عرصہ فلاں کے پاس رہے. آخر سلمان فارسی کی عمر کیا تھی اس وقت جب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ تو جامع ترمذی کی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے محدثین نے لکھا جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کہاں کس کے پاس کتنا عرصہ رہے. 90 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. وہ الگ بات ہے کہ پھر بعد میں کتنا زندہ رہے اس میں اختلاف ہے, لیکن جو اکثر روایات ہے وہ یہ ہے کہ 120 سال 150 سال کی عمر میں انتقال ہوا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں ایک اور بات بتاتا چلو اسی حدیث میں جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام تو قبول کر لیا, لیکن آپ کو یہ بھی بات پتہ لگ گئی کہ وہ حقیقتاً غلام نہیں تھے بلکہ دھوکے سے غلام بنایا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود چونکہ اس یہودی نے خریدا تھا تو اس حدیث میں ایک عجیب بات موجود ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کی کتنی قدر فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی سے کہا کہ جاؤ اپنے آقا سے بات کرو اور اس سے کہو کہ کیا لینا ہے تم نے تاکہ تمہیں وہ آزاد کر دے. جب سلمان فارسی نے بات کی تو اس نے کہا کہ مجھے 300 اوقیہ چاندی, جو کئی کلو چاندی بنتی ہے, 300 اوقیہ چاندی دے دیں اور پھر اس کے بعد آپ
300 درخت لگائے کھجوروں کے، وہ جب پھل دینے لگیں گے نا تو سلمان فارسی آزاد ہو جائیں گے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں جو کھجوروں کے علاقوں سے تعلق رکھتے ہوں اگر، کہ عام کھجور کا درخت وہ 5 سے 10 سال کے بعد پھل دیتا ہے، اتنا وقت لگ جاتا ہے پھل دینے میں۔ تو 300 اوقیہ چاندی دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ چاندی دے دی۔ اور اسی حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجوروں کے درخت منگوائے اور 299 درخت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لگائے، 299 درخت، 300 سے ایک کم۔ اور وہ ایک درخت جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ اب حدیث میں جامع ترمذی کی اس حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 درخت لگوائے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور 299 اپنے ہاتھ سے لگائے۔ فحملت من عامہ، وہ اسی سال پھل دینے لگ گئے۔ آگے علماء جانتے ہیں اس حدیث میں ایک لفظ ہے الا نخلۃ واحدہ، سوائے ایک کھجور کے درخت کے اس نے پھل نہیں دیا، باقی 299 نے پھل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما هذه النخلہ، اس کھجور کے درخت کو کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا انا غرستھا یا رسول اللہ، یہ میں نے لگایا تھا جس نے پھل نہیں دیا۔ اب کسی کے ذہن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی نہ آ جائے، اس لیے میں پوری بات کر دوں تاکہ کوئی ذہن میں بات نہ رہ جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درخت لگایا تھا اس نے پھل نہیں دیا۔ محدثین نے وہاں بہت بڑی عجیب بات لکھی ہے، لکھتے ہیں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا درخت بھی پھل دے دیتا تو نبی کا معجزہ معجزہ نہ رہتا، کیونکہ معجزہ اس کو کہنے جو غیر نبی سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اور ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ ہمارے جامعہ کے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، آپ سب کو سلام بھی کہہ رہے تھے، ابھی صبح فون آیا، وہ بھی بٹگرام آ چکے ہیں ماشاءاللہ دارالعلوم اشاعت الاسلام میں گزشتہ سالوں میں۔ مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم اس وقت جامعہ کے شیخ الحدیث اور محتمم ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس باغ کی کھجوریں انہوں نے خود کھائی ہوئی ہیں۔ وہ جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باغ لگا تھا، اب انہوں نے وہ صاف کر دیا ہے، لوگ اس کو لے جاتے تھے، اب وہاں انہوں نے بالکل برابر کر دیا، وہ کھجوروں کا باغ نہیں ہے موجود۔ لیکن آپ نے بات کو سمجھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ بھیجا، آخری نبی ہونے کا بھی، ختم نبوت کی بات بھی۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کر لیا تھا تو ختم نبوت کے عقیدے کو ذہن میں رکھ کر اسلام قبول کیا تھا، یہ آخری نبی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک تک، یہ تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھا۔ اتنے علماء ماشاءاللہ موجود ہیں، سب کو بات معلوم ہے، جو طلبہ ہیں انہیں معلوم ہے، درجہ ثالثہ کے طلبہ نفحۃ العرب پڑھتے ہیں، نفحۃ العرب، نفحۃ العرب میں وہ واقعہ موجود، وہ حدیث موجود، کیونکہ درجہ ثالثہ والوں کے ذہن میں سب میں موجود ہے کہ وہ ایک گزشتہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیع سلم کر لی، بیع سلم یعنی ایڈوانس پیسے دے دیے، اور جب کھجوروں کا موسم ہوگا تو میں اس وقت فلاں تاریخ کو کھجوریں لینے آؤں گا۔ تو وہ کیا کہتا ہے، وہ یہودی عیسائی عالم جو تھا گزشتہ آسمانی کتابوں کا ماہر، وہ کہتا ہے کہ میں قبل یوم بیومین، میں 2-3 دن 1-2 دن پہلے ہی آ گیا، جو معاہدہ طے ہوا تھا اس سے چند دن پہلے آ گیا، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کو پکڑا اور میں نے کہا قریش کے لوگ ٹال مٹول کرتے ہو، سودا وقت پہ نہیں دیتے، باتیں بنانی شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، ان کو جلال آ گیا، کہنے لگے اے اللہ کے دشمن، اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا نا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا جو تو بھی باتیں کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عمر، تمہیں چاہیے تھا تم اس کو اچھی طرح حق ادا کرنا، حق مانگنا سکھاتے، اس کو اچھی طرح سکھاتے کہ حق کیسے مانگا جاتا ہے۔ جاؤ اس سے جو سودا طے ہوا تھا وہ اس کو دے دو، جو کھجوروں کا سودا جس سے پیسے دیے تھے۔
وزدہ 20 صاعا مکان منازعته، اور اس جھگڑے کے بدلے میں 20 صاع کھجوروں کے اور دے دو۔ علماء جانتے ہیں کہ ایک صاع ہوتا ہے 3.5 کلو کا، ایک صاع 3.5 کلو کا، اس کو 20 سے ضرب دے دے تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی کھجوریں کتنی۔ تو وزدہ 20 صاعا مکان منازعته، اس جھگڑے کے بدلے میں 20 صاع اور دے دو۔ تو اس تورات اور انجیل کے عالم نے وہ کھجوریں رکھی ایک طرف، وہ کھجوریں رکھی ایک طرف، اور پتہ کیا کہا اے عمر اللہ تیرا بھلا کرے، میں نے آخری نبی کے بارے میں جتنی نشانیاں گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھیں ساری میں نے پالی تھی، معلوم کر لی تھی، وہ موجود ہیں۔ ایک نشانی رہ گئی تھی کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائیں گے ان کے اندر حلم، لام میم، حلم، بردباری، برداشت اور انسانوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اے عمر یہ علامت نشانی رہ گئی تھی، اللہ تیرا بھلا کرے تو نے مجھے وہ نشانی بھی دکھا دی۔ اشہدک انی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک تک کی باتیں گزشتہ آسمانی کتابوں میں اس شان کے ساتھ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھ رہے ہوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ جس بات کو سمجھانا چاہتا تھا بہت اچھی طرح سمجھیے، یہ تو گزشتہ آسمانی کتابوں کے ماہرین کو یہ باتیں معلوم تھی، اس شان کے ساتھ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخری بات چند منٹ میں، کیوں بھیجا؟ دو موضوع تھے آج کی بات کے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شان کے ساتھ بھیجا اللہ نے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے سمجھا، اور کیوں بھیجا اب اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل لوگ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب جشن مناتے ہیں، مبارک ہو الحمدللہ۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائٹنگ بھی لگا رہے ہیں، کھانے بھی پکا رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مبارک ہو۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے اپنے دل سے پوچھ کر کہ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آئے، آپ اس کے لیے جناب کھانے بھی پکاؤ، لائٹنگ بھی کرو اور جناب بڑی اکرام کرو، لیکن اس مہمان سے یہ نہ پوچھو کہ آپ آئے کیوں ہیں، آپ کس مقصد کے لیے آئے، آپ کو جی ہمیں آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن کیوں آئے آپ، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، تو ناراض ہوگا مہمان کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے میں آیا اس مقصد کو سمجھ نہیں رہے اور میرے آنے پہ خوشی، صرف آنے کی خوشی، تو اس کا جواب یاد رکھنا اچھی طرح کہ آئے کیوں ہیں۔ اب یہ بھی عوام کو بتانا اور خاص طور پر نئی نسل کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم تحقیق کر کے لکھیں، علماء ماشاءاللہ مفسرین علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تحقیق اور ریسرچ کر کے لکھیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے، اور ایک یہ کہ اللہ ہمیں بتائے کہ میں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا۔ جو یہ محققین انسان اگر کوئی ریسرچ کریں گے نا، تحقیق کریں گے، تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے، اس لیے نہیں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب اللہ بتا دے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے تھے تو اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کے لیے مختصر سے وقت میں سورہ آل عمران کی آیت 164 کی تلاوت کی، یہ حوالہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی قرآن دیکھیے، قرآن حکیم پڑھیے اور اس آیت کا صرف ترجمہ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ میں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مقاصد کے لیے بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 4 مقصد۔ نمبر 1، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیوں؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی آیات تلاوت کرے۔
تلاوت کلام پاک یہ بعثت نبوی کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اب ہر امتی پر فرض ہو گیا کہ وہ ان مقاصد کو پورا کرے۔ آج ناظرہ اور حفظ قرآن مجید مکمل کرنے والوں کے لیے تقریب ہے۔ یہ جو تلاوت کرتے ہیں نا بچے دیکھ کر، اور یہ جو حافظ بچے تلاوت کرتے ہیں، ثواب سارے آپ کو معلوم ہے، لیکن آج کے بعد یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بعثت نبوی کا مقصد پورا کرتے ہیں، یہ بعثت نبوی کا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ مدارس میں کیا ہوتا ہے، مدارس کیا کرتے ہیں؟ تو آج کے بعد یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا کہ مساجد اور مدارس یہ مقاصد نبویہ کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر ایک، تلاوت کلام پاک۔ اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا یہ قرآن مجید کیوں پڑھاتے ہیں، تلاوت کیوں، اور بھی وجوہات دلائل وہ الگ ہے۔ ایک مقصد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقصد وہ آئے اسی لیے تھے، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کریں۔ نمبر دو، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے، تزکیہ نفس، اور کمال کا تزکیہ نفس کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اتنا کمال کا کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ آپ میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کا، اپنے نوجوان نسل کا تزکیہ نفس کریں، ہر ایک پر لازم ہے، اور ان بزرگوں سے تعلق رکھیں جن کا تزکیہ نفس ہو چکا، اور وہ بزرگ اس کی مہارت رکھتے ہیں کہ تزکیہ نفس کیسے کیا جا سکتا۔ ان علماء کے ساتھ رابطہ رکھنا ہوگا آپ نے، اپنی نئی نسل کا۔ بہت آسان کر کے بیان کرنے لگا ہوں۔ تزکیہ نفس ہوتا کیا ہے؟ دو جملے ذہن میں رکھ لیجیے، تزکیہ نفس ابھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انسان کے اندر سے بری سوچوں، برے رویوں، برے خیالات، بری عادتیں، برے اخلاق، برے اعمال انسان کے اندر سے نکالنا، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں پیدا کرنا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ اس کے علاوہ تزکیہ نفس کچھ اور نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے مشائخ، صوفیاء، محدثین تشریف فرما ہے، اس بات کی تصدیق کریں گے کہ تزکیہ نفس صرف یہی ہے، اور یہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو نئی نسل پر، بچیوں پر بھی، بچوں پر بھی، بار بار ان کے اندر سے بری سوچیں نکالنی ہوں گی، ان کے برے رویے نکالنے ہوں گے، ان کے برے اخلاق، برے اعمال نکالنے ہوں گے، ان کے اندر اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اعمال ان کے اندر رکھنے ہوں گے۔ لیکن پہلے آپ کو تو پتا ہوگا ماں باپ کو کہ کیا اچھا ہے کیا برا۔ تزکیہ نفس یہ بھی مدارس میں کیا جاتا ہے، یہ بھی مدارس میں، یہ بھی مدارس کا مقصد ہے۔ بعثت نبوی کے کتنے مقصد ہو گئے؟ دو، یتلو علیہم آیاتہ، نمبر ایک تلاوت کلام پاک، نمبر دو تزکیہ نفس۔ کیوں یہ کیا ہوتا ہے مدارس کے اندر؟ جی تزکیہ نفس۔ نمبر تین، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب اللہ سکھائیں، ان کو کتاب اللہ سکھائیں، خالی ترجمہ نہیں۔ یہ جو خالی ترجمہ پڑھ کے محقق، مفسر، محدث بنتے ہیں نا، یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ خالی ترجمہ نہیں، پوری یعلمہم الکتاب۔ یہ میں خالی ترجمہ کیوں نہیں کہہ رہا، اس کو ذرا سمجھ لیں، آسان سی بات ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عربی آتی تھی، صحابہ کو عربی آتی تھی، ان کی مادری زبان تھی، اور صحابہ جب تلاوت سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کو ترجمہ آ جاتا تھا نا۔ یتلو علیہم آیاتی جو پہلا مقصد تھا، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، ادھر صحابہ کو قرآن کا ترجمہ آ جاتا تھا۔ جب صحابہ کو قرآن کا ترجمہ آ جاتا تھا تو پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کیا ہے، وہ کتاب اللہ کیا سکھاتے تھے۔ معلوم ہوا خالی ترجمہ نہیں، کیا کہ یعلمہم الکتاب، وہ کتاب اللہ سکھاتے تھے۔ کیا کہ قرآن کے اندر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، لیکن پانچوں نمازوں کے اوقات کب شروع ہوتے ہیں کب ختم ہوتے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے۔
نمازیں آپ نے پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، پوری نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. عمرے کا ذکر ہے، عمرے کا طریقہ پورا قرآن میں نہیں. حج کا ذکر ہے، حکم ہے، لیکن حج کا پورا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. زکوٰۃ کا نصاب یہ قرآن مجید میں نہیں ہے. خرید و فروخت کے احکام پورے، اور طلاق اور نکاح کے احکام اور زندگی کے مسائل کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول قرآن سے سکھائے اور باقی کر کے سکھایا پورا دین. اور یہ ہے احادیث نبویہ. یاد رکھ لیجئے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ سکھانے کے لیے آئے، اور آج ہمارے پاس کتاب اللہ کو سیکھنے کا ذریعہ صرف اور صرف احادیث نبویہ ہے، اور کوئی واسطہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہی احادیث نبویہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مدارس میں کیا ہوتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ سکھائی جاتی ہے. 3 مقصد ہو گئے. آخری اور چوتھا مقصد پھر بات مکمل ہونے لگی انشاءاللہ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ وہ حکمت سکھائیں، دانائی. بہت ماشاءاللہ مفسرین محدثین موجود ہیں، بڑے بڑے مفسرین نے حکمت اور دانائی کی بڑی تشریح کی ہے ماشاءاللہ. ساری تشریحات بالکل ٹھیک ہیں. ساری تشریحات کو پڑھ لیں اور آخر میں نچوڑ پتہ کیا نکلے گا؟ دانائی، حکمت کس کو کہتے ہیں؟ سارے مفسرین کی تشریحات کا نچوڑ یہ نکلے گا کہ دانائی کہتے ہیں، بہت آسان سی بات، دانائی کہتے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھیں، جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھیں. دانائی مکمل ہو گئی. یہی سمجھانے کے لیے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی ڈگریاں لینی لوگوں نے، بڑی بڑی ڈگریاں ماشاءاللہ، لیکن یہ بندہ حلال کو حلال نہیں سمجھتا، حرام کو حرام نہیں سمجھتا. اللہ کے نزدیک یہ دانا نہیں ہے. دانائی کیا ہے؟ چیز کو سنے، دیکھ کر پہچان جائے، سن کر پہچان جائے یہ جائز ہے ناجائز ہے، دیکھ کر پہچان جائے یہ جائز ناجائز ہے، سامنے کھانا آئے تو اسے پتہ چل جائے یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ کمانے لگ جائے تو اس کو پتہ لگے کہ یہ پیسہ جائز ہے ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. یہ سکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. کتنے مقصد ہو گئے بعثت نبوی کے. یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ تلاوت کلام پاک کریں. اس لیے ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ تلاوت کلام پاک روزانہ کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، اپنے نفوس کو پاکیزہ بنائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ کو سیکھنے سکھانے میں اپنے بچوں کو لگائیے، اپنی بچیوں کو لگائیے. وَالْحِکْمَةَ، اور دانائی سکھائیے. یہی آج کا موضوع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس شان کے ساتھ اللہ نے ان کو بھیجا اور کیوں بھیجا. آج یہ سمجھنے کی بہت ضرورت. اللہ رب العزت، ایک بار پھر میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا عبدالوارث صاحب کو اور دارالعلوم اشرفیہ کے تمام اساتذہ کو، طلباء کو، اور تمام جتنے بھی محدثین و مفسرین علماء یہاں تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو یہ مبارک فرمائے. اور آج یہ جو جامعہ ہے، یہ جو مدرسہ دارالعلوم ہے، یہ یہی بعثت نبوی کے چاروں مقاصد کو الحمدللہ پورا کر رہا ہے. اللہ ان مدارس کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے، ان کو برکتیں عطا فرمائے. جتنے طلباء آج حفظ کر کے ناظرہ کر کے مکمل ہوئے طالبات، اللہ تعالیٰ ایک ایک کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اور آخر میں یہ دعا ضرور مانگیے گا سب کے سب جو سورہ فرقان کے آخر میں ہے، وہی دعا مانگ کر اس کو میں مکمل کر رہا ہوں بات کو. بہت دعا مانگا کیجیے یہ والی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنے اولاد